662 قرآن کریم موبائل کے اندر جن کے پاس موجود ہے وہ اس جگہ کو کھول لیں۔ اللہ تعالی اس سورت کے اندر تو یہ 8ویں عقلی دلیل ہے یہاں سے اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، جو ہے نا یا بھی قاری صاحب کو دیکھ رہے تھے، اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک اللہ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے۔ بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے، کوئی طالب علم اٹھے نہیں، آج جو اٹھا میں اس کو وہیں کھڑا کر دوں، اٹھ کے نہیں جانا دعا سے پہلے، بالکل۔ رزق وَيَقْدِرُ، اور جس کا چاہتا ہے رزق گھٹا دیتا ہے۔ رزق کا پھیلاؤ اور گھٹاؤ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ تجربہ شاہد ہے، لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، بے شمار مزدور کتنی محنت کرتا ہے، اس کو کتنا رزق ملتا ہے، اور مستری کتنی محنت کرتا ہے، اس کو کتنا ملتا ہے؟ یہ کس کے اختیار ہے؟ کئی لوگ بڑے آسودہ ہیں، پوری زندگی کوئی کام نہیں کرتے لیکن رزق کی وسعتیں ہیں، اور کئی لوگ عقل کے گورے ہیں، رزق کی وسعت ہے، اور کئی پرلے درجے کے عقل مند ہیں لیکن رزق کم ہے۔ تقسیم کس کے پاس ہے؟ تو یہ خود رزق کی تقسیم، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ یہ امیر اور غریب کا فرق اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں سیاسی لیڈر کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، ہاں اگر اس کا یہ مطلب رہے گا کہ غریب بالکل، یہ مطلب لے لیا جائے تو شاید، باقی یہ سارے جھوٹ ہے۔ اچھا بھائی غریب نہیں رہے گا تو مزدور کیسے ملے گا؟ ملے گا؟ مزدور نہیں ملے گا۔ یہ تقسیم ہے رب کائنات کی، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، تبھی تو کائنات کا سلسلہ دائرہ اسباب کے اندر چل رہا ہے۔ اگر سارے ایک جیسے ہو جاتے تو یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، لہذا اس نے یہ فرق رکھا ہے۔ یہ فرق رکھنا یہ اس کی قدرت، اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کی دلیل ہے، اور قیامت تک یہ فرق رہے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس رزق کے پھیلانے میں اور رزق کے گھٹانے میں ایمان والی قوم کے لیے دلائل موجود ہیں۔ اس قوم کے لیے ایمان والی قوم،
عقل پرستی نہیں کہی، ایمان کہا ہے۔ ایمان والے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فقر کی زندگی گزاری، روح کی زندگی گزاری، عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری۔ اگر نہ انبیاء چاہتے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو اوز پہاڑ آپ کے لیے سونا پڑتا، لیکن میرے نبی نے فرمایا، میں نے عرض کی اللہ کہ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں۔ جس دن سیر ہو کر کھاؤں تاکہ تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن میں بھوکا ہوں اس دن میں تجھ سے گڑ گڑا کر مانگوں۔ تو رزق کی فراوانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کیا جس کا عقیدہ ہے وہ بولے اللہ کیا اللہ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، جو یؤمنون میں آتا ہے وہ تو بولے۔ رزق کی فراوانی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ اور رزق کا گھٹانا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ لیکن شاور کو جڑے ویلے روحانی ڈبل تسی بھائی بھی کہنے ہو نا کہ وعدہ تہاڈا فلانے بندے رزق بند کر، تے تیرا کیوں نہیں بند ہوا؟ کوئی رزق نہیں بند کر سکتا۔ رزق کھولنے والا بھی اللہ ہے اور رزق کو تھوڑا کر دینے والا بھی کون ہے؟ اور یاد رکھو، پیسوں کی کثرت کو رزق نہیں کہتے۔ رزق وہ ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کے موافق فوائد مرتب کرے، اس کو رزق کہتے ہیں۔ دنیا جہان کا مال اس کے پاس ہے، لیکن ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں کہ کھانے کے لیے ہر چیز ڈاکٹر نے بند کر دی ہے۔ لیکوڈ چیز لینی ہے اور لیکوڈ میں سے بھی فلاں فلاں سبزی کھانی ہے اور صرف یہ گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا۔ رزق تو بند ہے۔ اب پیسے کو کیا کرے گا؟ چاٹے گا۔ پیسے نہ بھوک مٹا سکتے ہیں، نہ نیند پوری کر کے دے سکتے ہیں۔ پیسے سے بیڈ خریدا جا سکتا ہے، گرمیوں کے لیے اے سی خریدا جا سکتا ہے اور سردیوں کے لیے ہیٹر خریدا جا سکتا ہے، لیکن جو راحت، جو نیند، جو راحت کا نام ہے وہ کسی ڈالر سے، یورو سے، روپے سے اور ریال سے وغیرہ سے اس کو نہیں خریدا جا سکتا۔ وہ اللہ کا انعام، وہ ہے رزق۔ تو ایمان والوں کو قرآن عقیدہ کیا دے رہا ہے کہ رزق کو پھیلانا یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ۔ اور رزق کو کم کرنا یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ۔ لہذا ہر حال میں اللہ جس حال میں راضی رکھے اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے، اللہ کی ذات کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ حرام کمائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں سے سکون کھینچ لیتا ہے، نیند کھینچ لیتا ہے، تعلقات میں برکت کھینچ لیتا ہے، گھر کے اندر سے سکون کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ اس کی الوہیت کی دلیل ہے۔ لہذا کیا سمجھائے اس آیت نے کہ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ بولتے نہیں، مدد سے نہیں، اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ رزق کو گھٹانے والا کون؟ تو رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ جگ گئے ہو؟ اللہ۔ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جو مجھے ملا اس کا مالک کون؟ میں اگلی آیت کو سمجھانے کے لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں۔ رزق کا حقیقی مالک کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ موتی کون ہے؟ داتا کون ہے؟ وہاب کون ہے؟ لہذا جب مالک کے حقیقی اللہ ہے تو اس رزق کے اوپر سانپ بن کر نہ بیٹھ، وآت ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کو بھی اس میں سے دیتا رہے، اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کامیابی کے 8 اصول ذکر کیے، 5 پچھلے درس میں گزر گئے ہیں، جس میں فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول ہے منیبین الیہ، تیسرا کامیابی کا اصول ہے واتقوہ، چوتھا اصول ہے واقیموا الصلاۃ، اور 5واں اصول ہے ولا تکونوا من المشرکین۔ چھٹا اصول کامیابی کا یہ ہے، اللہ نے بتایا کہ رزق بڑھاتا بھی میں ہوں، رزق کو گھٹاتا بھی میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، لہذا کامیابی چاہتا ہے تو رزق کے اوپر سانپ بن کر نہ بیٹھ، اس روزی کو کن کے اوپر خرچ کرتا رہے؟ رشتہ داروں، ذوی القربی، کن کے اوپر؟ غریب رشتہ داروں۔ آپ سوچو،
ہم دوستوں کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو ہم اپنے گھٹنے کے نیچے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشتہ داروں میں سے بعض وہ ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمہ فرض اور واجب کی حیثیت رکھتی ہے، جس طرح ماں باپ ہے، ماں باپ کے ذمہ فرض ہے اولاد کی کفالت، اور پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اولاد کے ذمہ فرض ہے ماں باپ کی کفالت، بیوی کی کفالت، ماتحتوں کی کفالت، یہ فرض واجب کے زمرے میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ جن کی فرض واجب کے زمرے میں نہیں آتی ان کی کفالت نفلی درجے میں ہے، اور نفلی درجے میں سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا۔ آپ صدقہ کرتے ہیں، اگر صدقہ اپنے رشتہ دار کے اوپر خرچہ کرتے ہیں تو دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا، دوسرا رشتے کو نبھانے کا۔ اور اگر غیر رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرتے ہیں تو اکیلا سنگل ثواب ملے گا صرف صدقہ کرنے کا۔ بات سمجھیے، بات ذل قربا، جب دینے والا میں ہوں تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ رشتہ داروں کے اوپر مال کو لوٹا، اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، بخل سے مال کے اندر جو برکتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں، رشتوں کے اندر سے جو برکت اور رشتوں کی محبت تھی وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں، تعلقات کی چاشنی کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں۔ اور رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، مال ہے تو مال خرچ کرو، اگر مال نہیں ہے تو ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ وفاداری کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر خدمت نہیں کر سکتے، مال بھی نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان کے ساتھ خیر خواہی کی جملے تو بول دو، یہ بھی ان کی خدمت ہے، یہ بھی ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان کے ساتھ وفاداری، ہمدردی، خیر خواہی کے جملے بول دینا۔ قرآن کریم کی اگر ایک ایک آیت کو لیا جائے، رب کعبہ کی قسم کئی گھنٹے صرف ہو سکتے ہیں، پھر درس لمبا نہیں چل سکتا۔ مفسرین نے 500 جلدیں تو مفسرین کرام نے قرآن کریم کی تفسیروں میں لکھی ہیں، اس زمانے میں جس زمانے میں وقت بھی نہیں ملتا، 500 جلد قرآن کریم کی تفسیر۔ آج تو ہمیں پڑھنے کے لیے قصے کہانیاں، آج جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہے مشاجرات صحابہ کا، اپنی پسند کے صحابی کے ساتھ محبت ہے اور دوسرے کے ساتھ نفرت کا اظہار ہے، یہ الحاد کا رستہ تلاش کرنے کی طرف ایک رستہ ہے، یہ الحاد ہے۔ میرے نبی کے تمام صحابہ مراتب میں ان کا فرق ہے، لیکن کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جائے۔ صحابہ کا احتساب کرنے والے اپنے آپ کو سمجھے، صحابہ کا احتساب ہو رہا ہے اور اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جب مالک حقیقی اللہ ہے رزق دینے والا، فآت ذی القربی، لہذا رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، والمسکین، مانا کرو، مسکینوں کے اوپر خرچ کرو۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو بھی مسکین کہتے ہیں، جس کے پاس ہے تو صحیح لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا اس کو بھی مسکین کہتے ہیں۔ مسکین کے اوپر خرچ کرو، وابن السبیل، مسافر کے اوپر خرچ کرو۔ مسافر مالدار ہے، سفر میں ڈاکہ پڑ گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مالدار ہے، سفر میں اس کا زیادہ لاکھ کم ہو گیا، وہ مستحق ہے، اس کو دو۔ کیسی تربیت کر رہا ہے قرآن مقدس؟ پہلے یہ ذہن بنایا کہ ایمان والو، رزق کو بڑھانے والا کون؟ اللہ، اور گھٹانے والا کون؟ اللہ۔ تو دینے والا کون ہوا؟ اللہ۔ جب میں دے رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں اس کو رشتہ داروں کے اوپر صرف کرو، اس کو مسکینوں کے اوپر صرف کرو، اس کو وابن السبیل مسافروں کے اوپر صرف کرو۔ فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جن کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں سے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، اس مال میں سے محتاج و مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا، اس مال میں سے مسافروں کے اوپر خرچ کرنا، ذالک خیر، مانا کرو جو لوگ رضائے خدا کے، یہ خیر ہے، یہ خیر ہے، ذالک، یہ خیر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ خیر کا رستہ ہے کہ مسکینوں کے اوپر صرف کریں، مسافروں کے اوپر صرف کریں اور اپنے رشتہ داروں، لیکن رسوا نہ کریں۔ جو ہے رسوا پھیلا ہے کہ بندہ گھرنا نالا ہے کہ نپاوڑ والے وین ہاتھ
تھیلے دے تے پتھاڑ کیا مزے یہ رسوائی. حضور نے فرمایا اس طرح خرچ کرو دایاں خرچ کرے اور بایاں کو بھی پتہ نہ چلے. معذرت سے ویلفیئر سوسائٹیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, میں اس کی تائید کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ اس میں سے خرچ کریں, لیکن غریب کی کبھی بھی تذلیل نہ ہونے پائے. اس انداز میں غریب کی خدمت کرو کہ غریب کی اللہ نے جو عزت اور وقار رکھی ہے وہ مجروح نہ ہو. اگر وہ مجروح ہو رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا, میرا نبی کہہ رہا ہے فقد اشرک, پکی بات ہے اس نے شرک کیا. لہذا ہمیں اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں, اللہ نہ کرے میں اپنے اوپر تصور کروں کہ کل مجھے ضرورت پیش آ جائے تو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیمرے کے سامنے مجھے دیا جائے. آپ میں سے کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کر کے کرے کہ میں کیمرے کے سامنے لینے کے لیے تیار ہوں؟ تو خدا کے ایسا بالکل نامناسب ہے, ذلت آمیز ہے, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. تو ہمیں غریبوں کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے, لیکن رسوائی کے بغیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, انداز دیکھو میرے نبی. ایک غریب صحابی آیا. اب امام الانبیاء سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں, حضور خطبہ دے رہے ہیں, وہ آ گیا اور حضور نے فرمایا, وہ آ کے بیٹھ گیا, اٹھ بھائی 2 رکعت پڑھ لے. اٹھ بھائی 2 رکعت پڑھ لے. سمجھو ہے ہماری, اٹھ 2 رکعت پڑھ لے. تو ایک مسلک ہے وہ کہتا ہے کہ امام بے شک خطبہ دے رہا ہو, مسجد میں آؤ تو 2 رکعت تحیت المسجد لازمی ہے. کیوں؟ حضور نے دوران خطبہ نہیں کہا 8 رکعت پڑھ لے. بھائی تیری نظر ظاہر کے اوپر ہے, حضور نے اور تو کسی کو نہیں کہا. دوران خطبہ اس پھٹے پرانے کپڑے والے کو دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا, اٹھ بھائی 2 رکعت ادا کر لے. اٹھ بھائی, خوشحال ذرا اٹھ کھڑا ہو. سب نے دیکھا ہے نا, بیٹھ. جب حضور نے ادھر اٹھ کھڑے ہو, سب نے دیکھ لیا یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں. صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کس طرف توجہ دلوا رہے ہیں. یہ مطلب تھا. حضور کی باتیں کو سمجھنے کے لیے نبی کے صحابہ کی ضرورت ہے. صحابہ کے بغیر حضور نہیں سمجھ آتے, اور قرآن حضور کے بغیر نہیں سمجھ آتا. ایک ترتیب ہے, اللہ میں سمجھ نصیب کرے. تو حضور قرآن کہہ رہا ہے مال ہم نے دیا, اس مال کو خرچ کرو, خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے, برکتیں بڑھتی ہیں. برکتیں بڑھتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, کل میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا, ایک ساتھی مجھے مفت لے گئے, 3 ساتھی بھی لے گئے. میں نے اس کو کہا قاری صاحب کے لیے ہم نے طلب ہم کیا ہے, ساری تیار, ہمیں وہاں وہ مفت لے گئے. میں نے کہا اس کے بعد ہم نے قرآن درس بھی دے رہے ہیں. اس نے کہا میں ادھر بھی تیار ہوں, ادھر بھی مفت دے گا. کار کے اوپر میرے پاس تو نہیں تھے پیسے, یقین جانو نہیں تھے میرے پاس ٹوکن دینے کے لیے پیسے. اس کو کہتے ہیں برکت, کہ اللہ نے کسی انسان کو متوجہ کر دیا ہے کہ تیری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے تجھے جمعہ بھی پڑھوایا, قاری صاحب کے اصول کے لیے طلب بھی لے گیا, وہاں سے درس قرآن کے لیے اس نے تجھے پورا بھی پہنچایا اور پھر گھر تک چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں برکت. بھائی 8-9 ہزار آپ مولویوں کی تنخواہ دیتے, تمہارے بچے 2 ہی اچھے, چھوٹا خاندان, زندگی آسان. مولوی کو پوچھو پتر وہاں نہیں, 12 دیا 9, تنخواہ 8,000. ہمارے محترم ہے صدیق آباد, ویسے میں تنخواہ نہیں پوچھتا کسی سے, لیکن کوئی غریب آدمی ہو نا میں اس سے پوچھ لیتا ہوں. اس لیے پوچھتا ہوں کہ شاید اس کا گزارا نہ ہو رہا ہو, شاید توجہ کی ضرورت پڑ جائے, توجہ دلانے کی ضرورت پڑ جائے. تو میں نے امام مسجد سے پوچھا, حضرت آپ کو مسجد والے تنخواہ کتنا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 1 تاریخ کے لیے پوری ہو جاتی ہے. میں نہیں سمجھا بات. میں نے کہا حضرت صاف بتاؤ. انہوں نے کہا تنخواہ اتنی ہے جی کریانہ دکان پہ 1 دیہڑی پوری ہو گئی. صرف کریانہ کی
محبت باقی تو باقی بچوں کی شادی بھی کر لی, ساری زندگی سماج لباس پہنا, ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, 8,000 میں رب تعالیٰ نے گھر چلایا. ہمارے استاد محترم مولانا امان اللہ صاحب کی تنخواہ 2007 تک 3,000 تھی. بچے دیکھو سالوں, 2 مریض بھی استاد محترم کے ساتھ کوئی زمین وغیرہ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے حج بھی کرائے, عمرے بھی کرائے, اور بال بچے کرائے. اس کو برکت کہتے ہیں. یہ مال عطیہ الہی ہے, اس کو ریاکاری کے جذبے کے بغیر رشتہ داروں کے اوپر. قرآن نے کیا کہا سب سے پہلے کن کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں کے اوپر. رشتہ داروں میں ٹکی دے کے. ہاں چلو ہوں تھوڑے گھر تک کوئی نہ ہو سی, حج سے بھی صندوق بڑے پہ ہونا ہے, پٹولے نا ہیڈا تولیہ, ٹھیک ہے, ہیڈا قمیص نہ ٹوٹا جی, یہ صندوق دیوڑ کے نہ ڈالا. کتنا بڑا دعا ہے بھائی, جڑے کہیں کم دے نہیں, ایک صندوق تو نکلے, دوسرے صندوق کے بڑھ گیا. ٹکی والے کپڑے پہن. رشتہ داروں کے اوپر بلا معاوضہ خرچ کرو, توقع بھی نہ رکھو واپسی کی. پھر اس کے بعد محتاج جو رشتہ دار نہیں ہے, اس کے بعد مسافر. فرمایا یہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا, یہ مسکینوں محتاجوں کے اوپر خرچ کرنا, یہ مسافروں کے اوپر خرچ کرنا, اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہ بہتر ہے. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہ بہتر ہے. جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں, للذین یریدون وجہہ, ان لوگوں کے لیے یہ بھلائی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں. وَأُولَٰئِکَ ہم المفلحون, کون کامیاب ہے؟ یہی لوگ کامیاب ہیں. ایسے آدھے کتا قبیلہ کھل کے بیٹھ بھائی تو کدے خدا واسطے دیتا ہوئے, تجھے دینا اس واسطے آج 1000 ہے تے کل پھر یہی کہنا ہے اولئک هم المفلحون. جب حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی, حضرت مصطح بن اثاثہ بھی غلطی سے اس کا حصہ بن گئے. سیدنا صدیق اکبر ان کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. جب قرآن نے حضرت عائشہ کی برات نازل کی تو سیدنا صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی, بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں, بھاؤ ان کو بٹھا دے بھائی, بس بٹھا دو, کدھر بٹھا دو, ہے نا ڈبلی بار اس کو وہ کہتے گئے نا آپ بیٹھ جائے بھائی, اب اٹھنا نہیں ہے. ان کو متوجہ کرو, انہیں پاگلن ہوئے جی میری گل کو نہیں سمجھے. انہوں نے 10 سے میں تو اٹھی ہونا نہیں, 10 بھائی تو چلو توجہ فرمائیں. بولائی کا حمل, یہی لوگ کیا ہیں کامیاب, رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے والے, مسکینوں اور محتاجوں کے اوپر خرچ کرنے والے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہاں مصطح والا بات, حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد خرچہ نہیں دوں گا. تو نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی. قرآن نے سفارش کر دی کہ آل فضل کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھا لیں. تو اس کے بعد صدیق اکبر نے قسم کا کفارہ دیا اور دوبارہ خرچہ کیا. دوبارہ سارے علاقے جذبے میں پل رہے, ہمیں قرآن و سنت سے غرضی نہیں ہوتی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما آتیتم من ربا, اس آیت کو سمجھ رہے, یہاں خرچ کرنے کا حکم دیا. اب اللہ فرما رہے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, اور جو تم دیتے ہو ربا, ربا کس کو کہتے ہیں؟ سود کو. سود. یہاں ربا کا معنی ربا ہی ہے. جو تم ربا دیتے ہو لیربو فی اموال الناس, تاکہ وہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھ جائے, لوگوں کے مال میں مل کر بڑھ جائے. فلا یربو عند اللہ, اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے, اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں. وما آتیتم من زکات, اور جو تم زکات دیتے ہو تریدون وجہ اللہ, جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہو, فاولئک هم المضعفون, یہی لوگ ہیں اپنے مال کو بڑھانے والے. کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ جی. اور جو تم سود دیتے ہو
لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مالوں کو بڑھانے والے پڑھ لیا آپ نے بھی، اب اس آیت کو سمجھ رہا ہے یہاں کون سا ربا مراد ہے؟ جی صرف کھانا نہیں، بڑوں تفسیریں اس آیت کے نیچے جو تم لوگوں کے مال کے اندر ملا کر شامل کر کے سود دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے۔ آیت مکی ہے، ابھی سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کو وہ سود کہہ دیں جس کو آپ سود سمجھتے ہیں تو آیت اس کو بھی شامل ہے، لیکن یہاں جس کو ربا کہا گیا ہے وہ ایسا لین دین ہے جو بدلے کے حصول میں دیا جائے، جو بدلے کے حصول میں آج دیں گے تو کل آئے گا۔ جتنی بھاجیاں ہیں، ٹکی ہوئے، مٹھائی ہوئے، کڑھائی ہوئے، کھانا ہوئے، منہ میں کھاری ہوئے، سب اس میں شامل ہیں۔ جو تم لوگوں کے مال میں بڑھوتری کی نیت سے دیتے ہو اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں، اور اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ ربا۔ اس کا نام کیا رکھا؟ ربا۔ ہاں اگر بڑھوتری کی نیت سے نہ دیا جائے، ویسے دے دیا جائے لیکن بدلے کی نیت ہو تب بھی جائز نہیں ہے، پورا پورا بدلہ ملے گا تب بھی مناسب نہیں ہے، تب بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ اس نیت سے دینا کہ آج 1000 دے رہی ہے کل 2000 واپس آئے گا تو یہ تو سود ہے، یہ اس کی امداد نہیں کر رہا، یہ سود دے رہا ہے۔ سورہ روم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیتے، مفتی محمد تقی عثمانی کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لینا، علامہ ابن کثیر کا موقف پڑھ لینا۔ میں آج دیکھا ہے ظلال القرآن، یہ مصر کے بہت بڑے مفسر تھے سید قطب شاہ، ان کی تفسیر کو یہاں اٹھا کے دیکھ لینا کہ کون سا ربا مراد ہے؟ وہ رسمی لین دین جو ہم بڑھوتری کی نیت سے لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کی واپسی کی صورت بھی رسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ کھارا دیا، واپس کب آئے گا؟ جب تمہارے گھر شادی ہوگی، نہیں تو واپس۔ بچہ پیدا ہوا آپ نے کچھ دیا، واپس کب آئے گا؟ جب تمہارے گھر میں بچہ ہوگا۔ اگر یہ قرض ہے تو قرض واپس آئے گا جب تمہارے گھر وہ رسم ہوگی، تمہارے گھر وہ خوشی ہوگی تب واپس آئے گا، اور اگر تمہارے گھر خوشی نہیں ہوئی تو قرض رہ گیا ادھر، قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑے گی۔ اور اگر اس نیت سے دی کہ کل اس سے اچھا آئے گا تو یہ سود ہے۔ یہ کون سا قرض ہے؟ سود ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے ہدیہ، ایک ہے تحفہ۔ حضور کی سنت کے بعد گڑبڑ نہ کرنا، سمجھنا۔ حضور کا طریقہ یہ ہے کہ تحفہ دو، یا جو تمہیں تحفہ دے تم اسے بھی واپس نہیں، اس سے اچھا تحفہ دو، اس سے اچھا تحفہ دو۔ اب گڑبڑ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری نیت میں تحفہ دینے سے واپسی کی امید نہیں ہونی چاہیے، تمہاری دینے والے کی نیت میں واپسی کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جس کے پاس تحفہ پہنچا ہے اس کو نبی پاک کہہ رہی ہے کہ تو اس سے بڑھا چڑھا کے دے، اس سے بڑھا چڑھا، اس کا بدلہ کر کے نہیں بلکہ ہدیہ کر کے، تحفہ کر کے۔ تحفہ اور چیز ہے، رسمی لین دین وہ چیز ہے۔ اور میں تو سمجھانا اسی جلے آخنا نا کھارا نہ گنائے تو دارے بڑے بڑے حاجی صاحب آ رہے اج تک دے دے کے تے مولوی صاحب گنن دیواری آئی تے تو ہم شریعت یاد آ گئی۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ آج تک تو جو دیتا رہا وہ واپسی کی امید پہ دیتا رہا، وہ واپسی کی امید، وگرنہ آج تو یہ نہ کہتا آج تک دے دے کے اب واپسی کی باری آئی تو تمہیں کیا یاد آ گئی؟ تحفہ دو، تحفہ محبت پھیلاتا ہے، رسم نفرت پھیلاتی ہے۔ آپ رسمی تعلق ہے
یہ جڑے کڑی نے دے روٹیاں پکانے لوگ جی جڑے نہیں اصل نہیں پکانے تو ساری کوئی نہیں پکائے بھائی ہمیں کھلا دو بھائی تو سر سے نہیں پکائیے. یہ اس کے بارے میں کہ جو اس لیے کر رہا ہے کہ کل ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا. اللہ فرمایا اللہ کے ہاں یہ بڑھتا نہیں ہے, اللہ کے ہاں یہ بڑھتا نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں سے برکت کیسے آئے گی جب محبت کا. آپ دیکھو وہ جو دعوت کا سلسلہ ہے جس کی ترغیب شریعت دیتی ہے ہمارے پنجابی معاشرے میں تو اس کا ستیہ ناش ہو گیا. یہ پشتونوں کے ہاں ہے دعوت کا ماحول, عربیوں کے ہاں ہے دعوت کا ماحول, بلوچیوں کے ہاں ہے دعوت کا ماحول, پنجابیوں کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. ساری روایات چکنے چور ہو گئی ہیں. کسی کو مہمان سمجھ کر اس کے احترام میں اس کے اکرام میں کھانے کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے. کھانے کا تصور رسم کے ساتھ بن گیا ہے. شادی ہوگی تو کھلائیں گے, شادی ہوگی بچہ پیدا ہوگا تو کھلائیں گے, مگر نہ کھانے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ ملتا. ہم کتنے مہمان نواز ہیں, سارے چکر رسموں تک معدود کر دیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دوستوں کے اوپر رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بغیر بدلے کے نیت, بغیر بدلی کی نیت. فلا یرمو عند اللہ, اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکات, اور جو تم زکات دیتے ہو, اور زکات سے مقصد بھی کیا ہے, تریدون, قرآن والے تو بتا دو, وجہ اللہ, تریدون وجہ اللہ. زکات دینے سے اگر تمہارا منشا اللہ کی رضا ہے فاولئک هم المضعفون, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بڑھا کر دے. مسئلہ بڑا واضح ہو گیا ہے, لیکن جن تک میں نے سمجھایا تھوڑی کھڑکیاں کونے کون سے اسی زکات دینے اسان جڑا ویلے کوئلے. ہاں یہ تریدون وجہ اللہ نہیں ہے, تریدون وجہ اللہ نہیں ہے. اس لیے زکات دینا کہ یہ کبھی نہ کبھی کام آتا رہتا ہے. وہ تو تم بدلہ دے رہے ہو, وہ زکات نہیں ہو رہا ہو. زکات بلا معاوضہ ہے, بلا معاوضہ. بالکل قرآن نے واضح کر دیا جو تم زکات دیتے ہو اور منشا کیا ہے, تریدون وجہ اللہ. اچھا چلو میں تو ایک اور طریقے نہ سمجھا نا, کیونکہ میں سیاسی مولوی بھی ہوں ہوں تو الحمدللہ تو سبھی تھی گئے ہو. ہاں جڑے نہیں تھی وہ گھر بیٹھے, بالکل گھر بیٹھے. اتنے جتنے آئے بیٹھے سارے سیاسی ہوتے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. میں سمجھاتا ہوں اس کو, تریدون وجہ اللہ. اے جڑے میرے زکات کمیٹیاں بننیاں تو مسیحی تے بناون والے انہوں نے جڑے نماز تے آئی قدری کدے تھوڑا تجربہ ہویا. زکات کمیٹیاں بننیاں تو کون بنے نے, نماز سیاسی. ادارے دو گھوڑے بوس کی تھلے لٹھلی شلوار, ویسا اپنی مرضی نے چیئرمین بناوا. اصل کیا مقصد ہوتا ہے زکات کمیٹیوں میں ان سیاسیوں کی للچائی ہوئی نظروں کا یا ان سیاسیوں کی دلچسپی کا اپنا ممبر بنوانا, اپنا چیئرمین بنوانا, تاکہ ہم زکات کے مال کو ان لوگوں کے اوپر صرف کریں کل مستقبل میں جو ہمیں ووٹ دے سکے. اس لیے زکات دیتے دلواتے ہیں. تریدون وجہ اللہ ختم ہو گیا ہے. زکات ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر, فاولئک هم المضعفون. اللہ ایسے لوگوں کے مال کو بڑھا دیتے ہیں, دگنا کر دیتے ہیں. وہ دگنا کس طرح, دوائی 1000 روپے کی تھی اللہ نے 100 روپے میں دلوا دی. جو زکات نہیں دیتا اس کا اسی دوائی کے اوپر 1,00,000 روپے خرچ کر کے شفا دی, اور جو زکات دیتا ہے اس کو 100 روپے میں شفا دلوا دی. اولئک هم المضعفون. بات سمجھ آئیے. اگلی آیت, اللہ الذی خلقکم, یہ نامی دلیل آ گئی اپنی الوہیت قدرت وحدانیت کے اوپر. اللہ الذی خلقکم, توجہ ہے کن کن سب کی. اللہ الذی خلقکم, اللہ وہ ہے
جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ بڑی زبردست آیت ہے. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. صرف پیدا نہیں کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں روزی بھی دی. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ. اچھا بھئی یہ آنکھ ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ روزی نہیں ہے؟ روزی ہے. اندھے سے پوچھو، جس کو آنکھ والی روزی نہیں دی ہے اس سے پوچھو. کانوں کے اندر سننے کی قوت رکھی، یہ روزی نہیں ہے؟ روزی ہے. ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی قوت رکھی، یہ روزی نہیں ہے؟ پاؤں دیے اس میں چلنے کی قوت رکھی، یہ ساری روزی ہے. معدہ دیا، ہضم کی قوت رکھی. جسم دیا، اس کے اندر صحت دی. صحت اللہ کی جانب سے رزق ہے، جو کھاتے ہو وہ رزق ہے. اور جو ہم کھاتے ہیں پتہ نہیں کتنے انسانوں کی صلاحیتیں اس ہمارے منہ تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. بوتا پتہ نہیں کون ہے، اس کے اوپر حل پتہ نہیں کون چلاتا ہے، گولی پتہ نہیں کون کرتا ہے، سپرے پتہ نہیں کون کرتا ہے. سپرے کہاں بنا، کتنی فیکٹریاں اس کے اندر استعمال ہوئی. دنیا جہان کے انسانوں کی صلاحیتیں استعمال ہو کر تیرے ایک لقمہ تیار کرواتا ہے. کون ہے تیار کرتا ہے؟ اللہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں روزی بھی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. یحییکم رہ تو نہیں گیا، اس سے آگے ہے تمہیں مارے بھی گا. ثم یحییکم، پھر زندہ ادھر مانا کیا لگا تو اپنے مانے کی کیا پھر زندہ زندہ کرے گا. چلو مانا تو ٹھیک کرنا پیا ہے، لیکن سنو تو بھی تو توجہ دینا ہوگی. غلط کو نہیں کرنا پیا. ادھا مولوی ہے، لیکن ادھا مولوی خطرناک بڑا ہوگا. بھائی کھڑا پانی نہ ادھا ہوئے، اس میں سارے تے چاہیے تو چھڑکاں تے گھڑا پورا ہوئے تھا بس چھڑکا ہو نہیں، بس خطرہ ہی باہر نہیں جا. ادھورا مولوی ہوئے تو دل والی ٹوکیاں شیشے والی، چلو کہیں آ گئی ہیں بھائی. جتنے سر ہلائے تے پورا ہوئے تو فقیر ہوتی. اس کو تو کوئی پتہ نہیں ٹوپی کتنے بدنی یہ کیا نہیں پائی ہوئی. اس کی مثال ادھورے کی مثال پھلدار درخت کی طرح ہے. پھلدار درخت کے اوپر جب پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے وہ، اور جب پھل لگتا ہے تو وہ جتنا پھل بڑھتا جاتا ہے وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے. یہی علم کی مثال ہے. علم تھوڑا ہوتا ہے، جیسا علامہ کوئی علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو عاجزی مسکنت آتی جاتی ہے، وہ جھکتا چلا جاتا ہے، وہ مسائل کو بیان کرنے میں احتیاط کے پہلو کو اختیار کرتا ہے. اور علم تھوڑا ہوتا ہے تو میں فیس بک پہ نیت نہیں کرنا، میں نے تو دل نہیں کرے میں کمنٹ کرن دے، لیکن اب پڑھے مفتی ہے جنہیں میں کمنٹ پڑھنا آنا علامان والا بھی. چلو ان کو اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں روزی دی. ثم یمیتکم، پھر وہی ہے جو تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. بولتے نہیں ہے یار، پھر زندہ بھی کرے گا. اب اگلی بات سننا، پھر پچھلی سننا، پھر اگلی سننا. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدائش کی حقیقتوں کی طرف توجہ نہیں ہے میں دلوا رہا. جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا. اسی آیت کو کھولو نا، اس آیت ہی پڑھنی تو کہ پیدائش کس طرح کی. پیدا ہوتے ہوئے ماں کی چھاتی کے اوپر رزق رکھ دیا، اور پھر تجھے پیدا ہوتے ہوئے ماں کی چھاتی کی طرف متوجہ کر دیا. جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہی اٹھتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ ماں کی طرف. مرغی کا چوزا انڈے سے باہر آتا ہے، خشک ہوتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ دانے کی طرف. ثم رزقکم، پیدا کیا پھر روزی دی، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا. اگلی بات سننا، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، بتاؤ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان چیزوں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ نہیں سمجھی تو آپ کی پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ پوچھ رہے ہیں
جن کو تم نے شریک بنایا ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، خالق کون ہے؟ اللہ۔ ثم رزقکم، روزی تمہیں اللہ نے دی ہے، جس کو تم پکارتے ہو بتوں سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ ہستی تک کون ہے جو تمہیں روزی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ثم یمیتکم، موت دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی ایسا شریک بتاؤ جو تمہیں موت دے سکتا ہو۔ موت دینا تو دور کی بات، کوئی ایسا بتاؤ جو خود موت سے پاک ہو، جس نے سب کی روح قبض کی، ایک دن اس کی روح بھی کیا ہو جانی ہے؟ قبض ہو جاتا نہیں نہیں، پھر اٹھائے گا قبروں سے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو تمہارا زندگی دے سکتا ہے؟ سبحانہ وتعالی اما یشرکون، جس ذات کے ساتھ تو نے شرک والا عقیدہ باندھا ہے، کبھی تو نبیوں کا نام لے کر شرک کرتا ہے، کبھی ولیوں کے واسطے لے کر شرک کرتا ہے، کبھی پتھروں کی پوجا کر کے شرک کرتا ہے، کبھی فرشتوں کا نام لے کر شرک کرتا ہے، کبھی قبروں کی پوجا کر کے شرک کرتا ہے، کبھی دریاؤں کی پوجا کر کے شرک کرتا ہے، کبھی آگ کی پوجا کر کے شرک کرتا ہے، کبھی سورج کو اللہ کا شریک، کبھی چاند کو اللہ کا شریک، کبھی گھوڑے کو اللہ کا شریک، کبھی گائے کو اللہ کا شریک، جس کو تو اللہ کا شریک بناتا ہے، بتا تو صحیح، پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، رزق دینے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، زندہ رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، موت دینے کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ جب نہیں ہے تو مان لے سبحانہ، اللہ ہر قسم کے عیب سے بھی پاک ہے، اللہ ہر قسم کے شرک سے بھی پاک ہے۔ وتعالی اما یشرکون، جن کو تم اس کا شریک بنا رہے ہو، اللہ ان شریکوں سے بہت بلند ہے، اللہ ان شریکوں سے اللہ ان شریکوں سے بہت بلند ہے۔ جن کو تم اللہ کا شریک بتاتے ہو، اللہ اس شرک سے بھی پاک ہے، اور اللہ ان شریکوں سے کیا ہے؟ بہت بلند ہے۔ میں نے جانا تو آگے تھا، لیکن انشاءاللہ چلو اگلے درس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان بسم الرجیم، اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن اولم الرحیم، یروا اولم ان یروا اللہ ان اللہ یبسط الرزق یبسط الرزق لمن یشاء لمن یشاء ویقدر ویقدر ان فی ذلک ان فی لآیات لقوم یؤمنون۔ آیات لقوم یؤمنون۔ زور سے پڑھا۔ فآت ذی القربى آت ذی القربى حقہ، حقہ، فآت ذی القربى حقہ، اس سے معنی رہ گیا ہے حقہ کا، رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو، رشتہ داروں کو اس کا وہ حق مال کی صورت میں ہے تب، خدمت کی صورت میں ہے تب، ہمدردی کے بول کی صورت میں ہے تب، تو سب یاد کو نہیں کرایا۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین، مٹھے پہ گئے ہو، ذلک خیر للذین ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ یریدون وجہ اللہ اولئک اولئک هم المفلحون وما آتیتم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فی اموال الناس ولا یربو عند اللہ لا یرجو عند اللہ وما آتیتم وما آتیتم من زکاة من زکاة تریدون وجہ اللہ تريدون وجه الله أولئك هم المضعفون المضعفون الله الذي خلقكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم
رزقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم ثم يميتكم يحييكم ثم يحييكم هل من شركائكم هل من شركائكم من يفعل من يفعل من ذلكم من ذلك من شيء من شيء سبحانه سبحانه وتعالى وتعالى ما يشركون. عما